میرے والد مرحوم انتہائی نکھٹو تھے۔ وہ اتنے سست تھے کہ ہل کر پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ ان کی صحبت شروع سے خراب تھی، جواریوں سے گہرا یارانہ تھا اور وہ خود بھی جوا کھیلنے کے شوقین تھے۔ پہل تو والدہ نے احتجاج کیا، جھگڑے لڑائی سے بھی کام لیا، لیکن ابا بے حس ہو چکے تھے۔ بیوی کے واویلا کا ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ان حالات میں میری ماں نے بھائیوں کا سہارا لینا چاہا، ان سے فریاد بھی کی، لیکن داد رسی نہ ہوئی۔ الٹا بھائیوں نے یہ جواب دیا کہ ثریا بی بی، ہر عورت کی اپنی قسمت ہوتی ہے، اگر تمہاری قسمت ایسی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خاوند برا بھلا جیسا بھی ہے، اب گزارا کرو۔ عورت کے دکھ سکھ کا ساتھی اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں ہماری بیویاں اور بچے ہیں، تم کب تک یہاں تک رہ سکو گی؟ بھائیوں کے اس جواب سے میری ماں کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے ہمیشہ کے لیے میکے سے بندھی آس کو ختم کر دیا۔ ابا سے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا، بلکہ ان کو یہ مشورہ دیا کہ میاں جوئے اور جواریوں کے چکر میں راتوں کو غائب رہتے ہو اور میں روز و شب اکیلی پڑی رہتی ہوں، بہتر ہے کہ گھر کا ایک حصہ کرائے پر اٹھا دو۔ بے شک ان جواریوں سے کرایہ لو اور ان کو جگہ دے دو، اس طرح کم از کم تم تو گھر پر موجود رہو گے اور کرایہ بھی آتا رہے گا، جس سے گھر کا گزارا ہو سکے گا۔ ماں نے ایک بات کہی تھی، لیکن یہ مشورہ ابے نے گرہ میں باندھ لیا۔ انہوں نے مکان کا اگلا حصہ جوئے خانے میں تبدیل کر دیا، جبکہ عقبی حصے میں ہماری رہائش تھی۔ ہم تھے ہی کتنے، ایک ماں اور دوسری میں۔ ابا تو ویسے بھی جوئے خانے میں پڑے رہتے تھے، دوستوں کو گھر لاتے اور رات بھر اپنی بیٹھک میں جوا کھلاتے۔ پہلے وہ مفت میں بیٹھک استعمال کرتے تھے، اب کرایہ دار ہو گئے تھے۔ رات بھر ہمارے مکان کی بیٹھک میں بڑے آرام سے جوا کھیلتے، جس کا کرایہ سب ملا کر اماں کی ہتھیلی پر ہر ماہ دیانتداری سے رکھ دیتے تاکہ وہ واویلا نہ کریں۔ یہ کرایہ عام مکانوں سے بہت زیادہ تھا۔ اس زمانے میں 500 کی بڑی قیمت تھی اور یہ سب ملا کر 1000 روپیہ ماہانہ کرایہ ادا کرتے تھے۔ یہ جگہ ایک بڑے سے ہال میں ایک چھوٹے کمرے پر مشتمل تھی، ساتھ غسل خانہ اور آگے برآمدہ بھی تھا۔ یہاں جوا کھیلنے کا فائدہ یہ تھا کہ پولیس ہاتھ نہ ڈال سکتی تھی، کیونکہ بظاہر اس گھر میں فیملی رہائش پذیر تھی۔ جواری عموماً اس وقت آتے جب محلے دار سو جاتے، صبح 3 بجے کے قریب یہ لوگ چلے جاتے۔ ان دنوں میرے چچا پولیس میں انسپکٹر تھے، ان کا گھر ہمارے مکان سے قریب تھا۔ محلے دار ان کا بڑا لحاظ کرتے تھے، کیونکہ پولیس چوکی کے سارے معاملات جو کبھی ان محلے داروں کو درپیش ہوتے وہ حل کر دیا کرتے تھے۔ ابا ان کے سگے بڑے بھائی تھے، سو وہ ان کا لحاظ کرتے تھے، لیکن اکثر یہ مشورہ بھی دیتے کہ بھائی ایسی سرگرمیوں سے باز آ جاؤ، جب تک میں ہوں بے شک تمہاری طرف کوئی ہاتھ نہیں بڑھائے گا، لیکن بری باتوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ ابا جانے کس مٹی کے بنے تھے، ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی، اور اب تو اماں کو کرائے کا آسرا تھا۔ اب وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ 2 وقت کی ہانڈی روٹی کا بندوبست تو ہو گیا تھا۔ بتاتی چلوں کہ یہ مکان میری والدہ کے نام تھا۔ نانا اور دادا آپس میں سگے بھائی تھے۔ شادی کے وقت مکان نانا نے بیٹی کے نام کروا دیا تھا، آپس کے رشتے تھے، دادا بیٹے کی حرکتوں سے واقف تھے۔ تبھی سوچا کہ مکان بہو کے نام پر رہنے دے تو اچھا ہے، ورنہ یہ نکھٹو اسے بھی کسی دن بیچ کھائے گا۔ شو مئی قسمت کہ اللہ نے مجھے اکلوتی بیٹی کے سوا ابا کو دوسری کوئی اولاد نہ دی تھی۔ جن دنوں ہمارا گھر جوا خانہ بنا رہا 4 برس کی تھی۔ والدین دونوں ہی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے اور میری ہر خواہش پوری کرنے میں تھے۔ میں تو حالات سے بے خبر تھی اور خوش محلے کی ایک نیک بی بی کے گھر سپارہ پڑھنے جاتی تھی۔ ان بی بی کا نام حلیمہ خاتون تھا اور نہ صرف ہم کو قرآن پاک کا سبق دیتی تھی، بلکہ نیکی کی تلقین کرتی اور اچھی باتیں بتاتی۔ میری شخصیت کو بنانے اور نیک سیرتی کی جانب راغب کرنے میں میری ماں سے زیادہ اسی دیندار بی بی کا ہاتھ تھا۔ وقت گزرتا رہا، میں اپنے والدین کے پیار سے بڑے سائے میں پروان چڑھتی گئی۔ ابا کے جو دوست آتے تھے ان کے سامنے جاتی وہ مجھے بیٹی کہتے اور میں ان کو چچا بلاتی۔ وہ جواڑی ضرور تھے، لیکن سب اچھے تھے، کیونکہ کبھی کسی نے مجھے کبھی میلی آنکھ نہیں دیکھا تھا۔ جب میں 12 برس کی تھی تو والد صاحب وفات پا گئے۔ خدا جانے ان کے اندر کون سی بیماری پل رہی تھی، سال بھر تک کھانسی رہی جو کسی علاج سے صحیح نہ ہوئی، پھر بخار رہنے لگا، بلاہر دم توڑ گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں نے امی سے کہا، بھابھی اگر آپ کو پریشانی نہ ہو تو ہم آپ کا مکان خالی کر دیتے ہیں۔ والدہ نے جواب دیا، بھائیو آپ سے بیٹھک خالی کرا لوں تو پھر میرا چولہا کیسے چلے گا؟ جس کو کرائے پر دوں گی 200-300 سے زیادہ کرایہ نہ ملے گا۔ آپ 10-12 آدمی مل کر 1000 روپیہ دیتے ہیں اور چند گھنٹے بیٹھے چلے جاتے ہیں، مجھے آپ لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بس وقت پر کرایہ دے دیا کریں۔ امی نے گویا جوئے کے اڈے کو جاری رکھنے کا عندیہ دے دیا۔ معاملات اسی طرح چلنے لگے۔ یہ لوگ رات کو جوا کھیلتے اور آدھی رات کے بعد چلے جاتے۔
کرایہ وقت پر مل جاتا، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ اب میں جوان ہو چکی تھی اور ماں کو میرے مستقبل کے بارے میں سوچنا تھا۔ اگرچہ میں اور میری کسی برائی کی جانب راغب نہ تھے، لیکن گھر کے ایک حصہ کو جواریوں کو کرائے پر دے دینے سے تو معاشرے کے نزدیک ایک برائی ہی تھی۔ شاید کہ والدہ اس ماحول کی عادی ہو چکی تھی، ان کو ابا کے دوستوں کا آنا اور بیٹھک میں بیٹھ کر جوا کھیلنا برائی محسوس نہ ہوتی تھی۔ ایک روز ابا کے پرانے جواری دوست کے ہمراہ ایک نیا لڑکا آ گیا جس کا نام حفیظ تھا۔ یہ نوجوان کوئی 22 اور 25 سال کے درمیان تھا۔ پہلی بار آیا تھا اور اسے پہلی ہی نظر میں دیکھ کر میرے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ وہ جس شخص کے ہمراہ آیا تھا اسے میں چچا بخشو کہا کرتی تھی۔ یوں اس کا نام اللہ بخشو تھا، لیکن سبھی اسے بخشو بخشو کہتے تھے۔ حفیظ رشتے میں چچا بخشو کا سوتیلا بانجا تھا اور BA کا طالب علم تھا۔ وہ خوبصورت اور نیک لڑکا تھا۔ پہلی بار اسے جواریوں کے ہمراہ دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ سوچا میں اس نیک لڑکے کو جوئے کی لت پر پڑنے سے بچانے کی کوشش ضرور کروں گی۔ اگر یہ اپنے ماموں کی راہ پر چل پڑا تو یقیناً برباد ہو جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ میں نے اس کے ساتھ دوستی کی ٹھان لی۔ اب جب بھی ابا کے جواری دوستوں کو پانی وغیرہ دینے جاتی، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتی اور موقع ملتا تو اشارے سے گھر کے اندر بلانے کی بھی صحیح کرتی تھی۔ بیٹھک کے پیچھے صحن تھا اور ہمارے کمرے تھے، یعنی کہ بیٹھک اور ہمارے کمروں کے درمیان صحن تھا، جہاں شام کو چارپائیاں ڈال کر ہم ماں بیٹی کھلی فضا میں بیٹھ جاتی تھی۔ میں حفیظ کو ادھر بلانے لگی تو اماں بھی اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ حفیظ کی باتوں میں کچھ ایسا اثر تھا کہ میری ماں بھی اس نوجوان کی گرویدہ ہو گئی۔ حفیظ جوئے کی بازی لگانے کے چکر میں ہوتا اور ہم ماں بیٹیاں اسے اس عمل سے باز رہنے کی تلقین کرتیں۔ اسی وقت سے باتوں میں لگا لیتیں کہ وہ بیٹھک کا رخ کرے اور نہ بازی لگا کر اپنی پونجی کو ضائع کرے۔ وہ تو جوا کھیلنے کی فکر میں تھا اور میں منع کرتی کہ بیکار کھیل ہے، اس میں نہ پھنسو۔ میں جواریوں کو پانی پلانے کی ڈیوٹی دیتی تھی۔ یہ بات حفیظ کو اچھی نہ لگی۔ ایک روز اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا چہرہ کتنا معصوم ہے، جہاں تمہاری گھر کا ماحول ایسا ہے وہاں تمہارا چہرہ برائی سے بیگانہ نظر آتا ہے۔ اگر تم وعدہ کرو کہ ان جواری لوگوں کے سامنے نہ جاؤ گی اور ان کو پانی نہ پلاؤ گی تو میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ کبھی جوا نہ کھیلوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ابا کہا کرتے تھے کہ پانی پلانا ثواب کا کام ہے۔ وہ بولا اس وقت تم بچی تھی اور وہ بھی زندہ تھے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو تم بھی اب بچی نہیں رہی۔ یہ پرانے لوگ تمہارے ابا کے دوست صحیح، لیکن ان کے ساتھ کبھی نہ کبھی نئے لوگ بھی آئیں گے، جیسے کہ میں آ گیا ہوں۔ وہ پھر کسی بات کا لحاظ نہ کریں گے۔ حفیظ کی باتوں میں سچائی تھی۔ میں اس کا کہا مان لیا۔ مجھے پانی پلانے کی خدمت کے عوض ہر آدمی سے 5 روپیہ دیتا تھا اور یوں میرے کافی پیسے بن جاتے تھے، لیکن اب میں 16 برس کی تھی اور مجھے ان کے سامنے نہیں جانا تھا۔ اب حفیظ کو میری ڈیوٹی سنبھال لی تھی، لیکن ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ان کو تو بس ٹھنڈے پانی سے غرض تھی، مجھ سے کوئی مطلب نہ تھا۔ حفیظ ان دنوں بے روزگار تھا۔ اس نے BA مکمل کر لیا تھا، اب اسے نوکری مل گئی۔ دراصل وہ جوئے کے اڈے پر اسی مقصد سے آیا کرتا تھا کہ کچھ رقم جیت لیتا، اس کو گزارا ہو جاتا تھا۔ نوکری لگی تو اسے اس مشغلے سے نفرت ہو گئی، لیکن پانی پلانے کی ڈیوٹی وہ اب بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ دراصل اب یہاں صرف مجھ سے ملنے آتا تھا۔ یہ پانی پلانے کی ڈیوٹی تو محض ایک بہانہ تھی۔ امی جان کو خوب علم تھا کہ حفیظ میری وجہ سے آتا ہے اور میں بھی اسی میں دلچسپی لیتی ہوں۔ ماں کو کوئی اعتراض نہ ہوا کیونکہ وہ مجھے شرافت سے بیانا چاہتی تھی اور اس کے لیے اسی حفیظ جیسے ہی داماد کی ضرورت تھی، جو ہماری مجبوریاں جانتا تھا اور ہمارے ماحول کو اچھی طرح دیکھ اور سمجھ چکا تھا۔ چچا جان جو پولیس انسپکٹر تھے، ان کی ترقی ہو گئی تو تبادلہ ہو گیا اور وہ دوسرے شہر چلے گئے۔ یوں ہم کو ان کا تحفظ حاصل نہ رہا۔ اب صرف حفیظ کا سہارا تھا کیونکہ اس کی نوکری بھی پولیس کے محکمے میں لگی تھی۔ جب سے اس کی نوکری ہوئی تھی وہ خالی ہاتھ نہیں آتا تھا، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا تھا۔ ہمارے یہاں وہ کچھ کھانا پیتا بھی نہ تھا اور جوا بھی نہیں کھیلتا تھا، اسی وجہ سے میری ماں اس کی عزت کرتی تھی۔ امی جان کو حفیظ کے گھر آنے اور مجھ سے باتیں کرنے پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ کسی دن وہ نہ آتا تو امی شکایت کرتی کہ کیوں نہیں آئے، کہاں رہ گئے تھے۔ وہ کہتا کہ ڈیوٹی لگ گئی تھی تبھی نہیں آ سکا۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور ماں کو میری شادی کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ ایک روز حفیظ نے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ امی نے فوراً جواب دیا، بیٹا تم اس سے اچھا کون ہے؟ چاندی تمہاری امانت ہے، جب کہو گے نکاح کر کے تمہارے ساتھ روشن کر دوں گی۔ امی کا جواب سن کر حفیظ کو تسلی ہو گئی، اب وہ مجھے اپنی امانت سمجھنے لگا۔ اس کے باوجود اس نے مجھ سے کبھی کوئی غلط بات نہ کہی
اور نہ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی۔ اچانک ٹریننگ کا آرڈر آ گیا اور اسے اس سلسلے میں لاہور جانا پڑ گیا۔ نئے ماحول اور نئے دوستوں میں جانے کے باوجود اسے ہر دم میری یاد ستاتی تھی۔ وہ مجھے ہمسایوں کے یہاں فون کرتا تھا کیونکہ ہمارے گھر فون نہیں لگا ہوا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ مجھ سے معمولی لڑکی اس کے لیے کتنی اہم ہے، اور مجھے بھی اس سے دیکھنے سے قرار آتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بے چین اور محروم ہو گئی تھی۔ جدائی بری طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ میں پریشان اور بے چین رہنے لگی۔ حفیظ فون پر کہتا، چاندنی مجھے تمہارے گھر پر اب یہ جو جواڑیوں کا آنا کھلتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ماں اس جوئے کے اڈے کو بند کر دے۔ صحت کوفت ہوتی ہے جب ان لوگوں کو تمہارے مکان پر تاش کے پتے کھیلتے کھیلتے دیکھتا ہوں۔ ہمارا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ اماں نے ان کو بیٹھک دے کر روزی کا ذریعہ نکالا ہے۔ وہ کرائے کے علاوہ چائے وغیرہ بنواتے ہیں تو رقم دیتے ہیں۔ ہم لوگ غریب ہیں، بس اسی طرح گزارا ہو رہا ہے۔ میں پڑھی لکھی نہیں کہ نوکری کر لوں۔ اماں کام نہیں کر سکتی، پھر ہم کیا کریں؟ جواڑیوں کو کرائے پر جگہ دے دی، مگر وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، یہ تم نے بھی دیکھ لیا ہوگا۔ وہ ٹریننگ مکمل کر کے آ گیا، بلکہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ آتے ہی اماں سے الجھ پڑا کہ آئندہ اس گھر میں جوا نہ ہونا چاہیے، ورنہ میں تم لوگوں سے ناطہ ختم کر دوں گا۔ گزارے کے اور بھی شریفانہ طریقے ہو سکتے ہیں۔ میں تم ماں بیٹی کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، مگر ان جواڑیوں سے اب بیٹھک خالی ہو جانی چاہیے۔ اماں اس کے تیور دیکھ کر سہم گئی اور کہہ دیا کہ بے فکر رہو، اس پہلی کو ان کو کہہ دوں گی کہ کوئی اور جگہ دیکھ لیں اور بیٹھک کو خالی کر دیں۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ اماں نے ان کو کرایہ داروں کو صاف صاف کہہ دیا کہ اب دوسری جگہ ڈھونڈ لو، بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ اگر یہ اڈا بند نہ کیا تو میری بچی عمر بھر کواڑی رہ جائے گی، اس کو بیانے کوئی نہیں آئے گا۔ اماں نے سخت الفاظ میں الٹیمیٹم دیا تھا، تبھی ان لوگوں نے جگہ خالی کر دی۔ اس بات سے حفیظ بہت خوش ہوا کہ اماں نے اس کی بات مان لی تھی۔ اب کوئی جواڑی جہاں نہ آتا تھا۔ حفیظ ہر ماہ 1000 روپیہ امی کو دیا کرتا تھا۔ ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ اس کا تبادلہ گوجرانوالہ ہو گیا تو اب صرف اتوار کو ہی آتا، لیکن رقم ہر ماہ بھجواتا۔ کبھی کبھی ہم بھی گوجرانوالہ جاتے، دن بھر اس کے ساتھ رہتے، گھومتے پھرتے، شام کو ہمیں وہ ٹرین پر بٹھا دیا کرتا۔ حفیظ اکثر یہ بات کو فخر سے کہتا تھا کہ بے شک تم ایک برے ماحول میں پلی بڑھی اور قربان چڑھی ہو، اس کے باوجود برائی سے دور رہی ہو۔ یہ بات قابل تحسین بات ہے۔ اگر تم برائی میں پڑ چکی ہوتی یا میں تمہاری ماں میں کوئی غلط بات دیکھتا تو کبھی تم سے شادی کا ارادہ نہ کرتا۔ گرمی میں اس نے ہمارے گھر میں اے سی بھی لگوا دیا تھا تاکہ میں آرام سے رہ سکوں۔ وہ ضرورت کی ہر شے مہیا کرتا، اور حالانکہ اس کے دل میں کوئی طمع نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ وہ جائز طریقے سے مجھے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن ہمیں اپنے گھر لے گیا تاکہ اس کی ماں مجھے دیکھ لے۔ ہمارے جانے کے بعد ماں نے اس سے ہمارے آنے کا سبب پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ماں کچھ خفا سی ہو گئی۔ جب ہم وہاں گئے تھے تو اس کا بہنوئی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ امی کو دیکھ کر چونک گیا اور میری ماں نے بھی اسے نظریں چرا لیں۔ اسی شخص نے اپنی ساس جانی حفیظ کی ماں کو بتا دیا کہ یہ عورت اپنے گھر پر جوئے کا اڈا چلاتی ہے اور تمہارا لڑکا اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ عورتیں ٹھیک ہوتی تو حفیظ کے ساتھ ایسے گھومتی پھرتی؟ بس کیا تھا، اس کی ماں نے اس طوفان کھڑا کر دیا اور حفیظ کو بہت برا بھلا کہا اور جتلا دیا کہ میرے جیتے جی تم ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے جس کی ماں جوئے کا اڈا چلاتی ہو۔ حفیظ نے مجھے بتایا کہ ماں سے میرے بہنوئی نے ایسے کہا ہے اور اب میں ان کی رضامندی سے تو تم سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن قدم اس راہ پر اٹھ چکے ہیں تو اب لوٹنا ممکن نہیں رہا۔ دل میں ٹھان لی ہے کہ گھر والوں سے چھپ کر بھی تم کو اپنا بنانا پڑا تو اپناؤں گا۔ حفیظ پہلے کی طرح ہمارے گھر میں آتا رہا اور ہم سے ناطہ نہ توڑا۔ وہ ابھی ہمارے تمام مہاراجات پورے کر رہا تھا۔ جب وہ اس قابل ہو گیا کہ مجھ سے شادی کر لے تو اس نے اماں سے مطالبہ کر دیا، اب آپ بوڑھی ہو رہی ہیں، بیٹی کا بوجھ مجھے سونپ دیجیے۔ یہ سن کر ماں خوش ہو گئی اور شادی کی تاریخ دے دی۔ نکاح امی کے گھر پر ہوا جس میں دولہا کی طرف سے کوئی بھی شریک نہ ہوا تھا۔ مکان تو ہمارا اپنا تھا۔ شادی کے بعد میں بھی ماں کے پاس رہنے لگی۔ حفیظ کو جب چھٹی ملتی آ جاتا۔ یہ محلے والوں کو علم میں تھا کہ اس کی میرے ساتھ شادی ہو چکی ہے، لہٰذا کسی نے بھی رات میں بھی اس کے ہمارے گھر میں رہنے پر اعتراض نہ کیا۔ دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ سال گزر گیا۔ ایک دن حفیظ نے بتایا کہ وہ ڈیوٹی پر کچھ عرصہ کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے، 6 ماہ بعد لوٹ کر آئے گا۔ میں نے بھیگی آنکھوں سے اسے روشت کیا، پھر 6 ماہ تو کیا، اس کے انتظار میں 3 سال گزر گئے، وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ ہم نے یہی سمجھ لیا خدا نہ خواستہ بیرون ملک ٹریننگ کے دوران اس کی زندگی نے وفا نہ کی ہے، ورنہ وہ رابطہ تو ضرور کرتا۔
ہم نے یہ دن بہت مشکلات میں کاٹے۔ شادی اس نے گھر والوں سے خفیہ رکھی تھی، کون ہمیں اس کے بارے میں اچھی یا بری خبر کی اطلاع دیتا؟ جب مصیبت سر پر پڑے تو ہر کوئی حل نکالنا پڑتا ہے۔ گھر میں فاقے ہونے لگے تب امی جان نے بلاہر ابو کے ایک دوست سے رابطہ کیا اور مکان کو دوبارہ کرائے پر اٹھانے کی بات کی۔ وہ تو پہلے ہی سے چاہ رہے تھے کہ دوبارہ یہ جگہ مل جائے۔ پرانے لوگ دوبارہ آ گئے، پھر سے جوئے کے اڈے میں تبدیل ہو گیا۔ وہی ماحول تھا اور وہی ہم تھے، اور میں سوچتی تھی کہ شاید ہمارے نصیب میں یہی ہے تو زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں۔ ابھی بیٹھک کرائے پر دیے ہفتہ بھی گزرا تھا کہ اچانک ایک روز حفیظ آ گئے۔ گھر پر جوئے کا اڈا کھلا دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، انہوں نے اسی وقت مجھے طلاق کے 3 بول کہے اور پیر پٹاتے گھر سے نکل گئے۔ اتنا بھی نہ پوچھا کہ تم لوگوں نے کیوں دوبارہ انہی لوگوں کو کرائے پر جگہ دی ہے اور میرے بعد خرچے کے لیے کیا کیا جتن کیے ہیں۔ یہ دن کیسے بغیر پیسوں کے گزرے ہیں، یہ بھی نہیں بتایا کہ کہاں گئے تھے اور کہاں سے آ رہے ہو۔ خدا جانے میرا کیا جرم تھا، جب کہ جانتے تھے کہ میں بوڑھی نہ تھی تو پھر کیوں مجھے ایسی سزا دی۔ آج بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو لانے لگتا ہے۔ آج اماں اس دنیا میں نہیں ہے، اسی مکان کے سہارے جی رہی ہوں، خود ایک کمرے تک محدود رہ گئی ہوں اور باقی سارا مکان ایک فیملی کو کرائے پر دے دیا ہے۔ اسی کرائے سے گزر بسر کر رہی ہوں۔ اے کاش کہ پہلے بھی ہم ایسا ہی کرتے، جواڑیوں کو دوبارہ جگہ کرائے پر دینے کے بجائے کسی فیملی کو دے دیتے اور خود ایک کمرے کی رہائش رکھتے تو شاید حفیظ خفا نہ ہوتے اور مجھے طلاق نہ دیتے۔